جیسے بھی حضرت صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ زمینیں خرید لیں روتھ چائلڈ فیملی سے پیسے لے کے، کچھ دہشت گردی انہوں نے کر لی، تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے زمینیں خرید لیں تو ان کا حق اس کے اوپر جائز ہو گیا، تو زمین ہی ان کی، آپ بولنے والے کیوں ہو؟ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں پر بتایا بھی انہوں نے کہ بہت کم زمین خریدی گئی، باقی زمین جو ہے اسرائیلی عدالت نے جب ہتھیائی اسرائیلی گورنمنٹ نے، تو قانون یہ ہے کہ اس زمین کے خلاف جو فیصلہ ہے، اس زمین کے متعلق جو فیصلہ ہے، وہ اسرائیلی عدالت کا ہی حتمی ہوگا۔ یعنی اسرائیلی حکومت نے اس زمین پہ قبضہ کیا، جعلی دستاویزات تیار کروائیں، جعلی کاغذات تیار کروائے، ان جعلی کاغذات کو جو اسرائیلی حکومت نے تیار کروائے، آپ انہیں اسرائیلی عدالت کے علاوہ کہیں اور چیلنج بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اسرائیلی عدالت جو ہے وہ حکومت کے فیصلے کے ایک لفظ یہی ہوا کہ دہشت گردی کی، خون بہایا، لوگوں کو کہا کہ تم یہ پیسے لو اور امن کے نام پر وہاں چلے جاؤ، اپنے بچوں کی زندگی بچاؤ، کچھ نے زمینیں ایسے بیچ دیں، باقی پر غاصبانہ قبضہ کیا گیا، جعلی دستاویزات تیار کروا گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سال 1.5 سال پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک آدمی ایک فلسطینی خاتون کو اس کے گھر سے نکال رہا تھا مکان پہ قبضہ کرنے کے لیے، وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ یہ تو میرا ہے، تو وہ کہتا تھا میں نے نہیں لیا تو کسی اور نے لے لینا ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ بات کلیئر کٹ ہے۔ یہود کے نزدیک غیر یہود اقوام جنہیں وہ جنٹائل یا گوئم کہتے ہیں، ان سے جھوٹ بولنا، ان کے مال املاک، ان کی عزت پر حملہ کرنا بالکل حلال ہے، کیونکہ وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو اسی فلسفی کے تحت انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو وہ قطعاً مظلوم آج تک کرتے وہ آج تک کر رہے ہیں۔